ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ ہمیں نہیں سن رہا، ہمارے ساتھ ہوئی زیادتی کو دیکھ نہیں رہا، حالانکہ اسے تو پل پل کی خبر ہے۔ اللہ ہر بات کا، ہر زیادتی کا جواب دیتا ہے، اور اس کا جواب جب آتا ہے تو سوال ختم ہو جاتے ہیں، مگر وہ جواب بس تب دیتا ہے جب ہم کسی زیادتی پر صبر کر لیتے ہیں، جب ہم خاموش ہو جاتے ہیں۔ ہاں، وقتی طور پر ہمیں اس کی مصلحتیں نہیں سمجھ آتی، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ سب سمجھ آنے لگتا ہے۔ وہ نہ سمجھ میں آ سکتا ہے اور نہ تصور میں لایا جا سکتا ہے۔ اس کی رحمتیں، اس کا غضب اس کی پہچان ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اس کی محبت کی کوئی مثال نہیں۔ اس کی محبت اس پھول کی خوشبو کی طرح ہے جسے دیکھا نہیں جا سکتا، بس محسوس کیا جا سکتا ہے، اور جب اسے محسوس کرنے لگو تو ساری الجھنیں سلجھنے لگیں گی۔ اور یاد رکھو، تم اسے بھول بھی جاؤ نا، وہ تمہیں تب بھی نہیں بھولتا۔ قرآن میں اس رب کی باتیں پڑھو تو عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ یا اللہ اتنی محبت مجھ سے، یا اللہ میں اس قابل نہیں۔ اور بے شک جب وہ راضی ہو جاتا ہے تو ساری کائنات جھولی میں لا کر رکھ دیتا ہے۔ اللہ تک پہنچنے کا سفر وہیں سے شروع ہوتا ہے جہاں تم سوچتے ہو کہ اب سبھی راستے بند ہو چکے ہیں۔ جب دنیا تمہیں تھکا کر سجدے میں گرا دیتی ہے، تب وہ تمہیں سنبھال لیتا ہے اور پھر اسی دنیا کے روبرو لا کر کھڑا کر دیتا ہے۔ کبھی سوچا ہے کہ تم میں اتنی ہمت اور بے خوفی کہاں سے آتی ہے؟ جب تم اللہ کے فیصلوں پر یقین رکھتے ہو تو وہ تمہیں ان فیصلوں پر راضی ہونے کے لیے بے حد صبر دے دیتا ہے۔ لمبی اڑان سے پہلے وہ تمہیں ہواؤں سے لڑنا سکھاتا ہے، تاکہ تم جان سکو کہ یہ مسافتیں بہت دشوار ہیں، اور کائنات کی زندگی اگر اتنی آسان ہوتی تو صبر کبھی جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ نہ ہوتا۔ توکل رکھو، جو امیدیں اللہ سے وابستہ کر لیتے ہیں وہ پھر ان کے دلوں کو کبھی مایوس نہیں ہونے دیتا۔ وہ ہتھیلی تب تک خالی نہیں ہونے دیتا جب تک اس سے بہتر چیز بھی بھر نہ دیتا۔ تم اسے تھامے رکھو، پھر وہ بھی تمہیں کبھی تھکنے نہیں دے گا۔ وہ جانتا ہے سب جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو کچھ چھپائے ہوئے ہو۔ وہ اس دکھ کا بھرم کبھی نہیں توڑے گا جو تم نے اس کے سوا اور کسی کو نہیں سنایا۔ تم اسے وقت دو، وہ تمہارا وقت ٹھیک کر دے گا۔ تمہیں عارضی طور پر ابھی ایسا لگے گا سب ختم ہو گیا، مگر وہ تمہیں پھر سے اس آزمائش کے بعد زندگی کی جانب واپس لے آئے گا جو تم سے دور کیا گیا ہے۔ وہ بہتر بنا کر تمہیں واپس کر دیا جائے گا۔ جب ہم اللہ سے دور چلے جاتے ہیں تب وہ ہمیں اذیت یا دکھ نہیں دیتا، بس ہمیں خالی کر دیتا ہے، خود سے خالی۔ پھر ہر نظر آنے والا منظر، ہر سنائی دینے والی آواز تکلیف دینے لگتی ہے، اور زندگی کی مسافتیں اتنا تھکا دیتی ہے کہ تھکن سے روح ریزہ ریزہ ہو کر بکھر جاتی ہے۔ بس ہم ٹھہر جاتے ہیں، اور وہ ایسا ٹھہراؤ ہوتا ہے جب ہم جوابات تلاش نہیں کرتے، بس اللہ کے فیصلوں پر چپ چاپ سر جھکا لیتے ہیں۔ پھر ہم کسی کے بھی لوٹ آنے کا انتظار نہیں کرتے، بس اللہ کے ہمیں تھام لینے کے منتظر ہوتے ہیں۔ پھر صبح کے اجالوں سے کفت ہونے لگتی ہے اور رات کی تاریکیوں میں ہم سکون تلاش کر لیتے ہیں، اور جب یہ ٹوٹا ہوا دل اللہ سے جا لگتا ہے تو وقت تہجد آنکھ نہیں لگا کرتی۔ پھر تو بس اللہ سے ملاقات کی تڑپ رہتی ہے، ایسی تڑپ جس میں الجھن اور بے چینی نہیں ہوتی، اور جب زار زار بہتی ہوئی آنکھیں اس سے مدد مانگتی ہیں تو وہ اس بے جان روح کو خود سے بھر کر ہمارے خالی پن میں ایک نئی زندگی پھونک دیتا ہے۔ جو دل ٹوٹ کر تہجد کے سجدوں میں اللہ کو پالے وہ پھر کسی کو کھونے سے نہیں ڈرتا۔ انسان کی محبت تو کمزور کرتی ہے، لیکن اللہ کی محبت ہمیں پھر سے مضبوط بنا دیتی ہے۔ خوبصورت کہانیاں حقیقت یوں ہی نہیں بن جاتی، ان میں صبر، توکل اور دعا بے مثال ہوتی ہے۔ آسمان سے نزول معجزوں کا ہوتا ہے جب ہر تکلیف، غم، دکھ مٹا دی جاتی ہے۔
مان لو، جان لو، سر تسلیم خم کر لو اس پر کہ مانگی جو دعا جائے تہجد میں اگر قبولیت کے تحفے سنگ اپنے ساتھ ضرور لاتی ہے۔ اللہ قربانی مانگتا ہے، لیکن ضروری نہیں کہ وہ آپ سے آپ کی پسندیدہ چیز کی قربانی لے لے بھی۔ اگر آپ کا دل مخلص ہے تو یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ وہی چیز یا انسان آپ کو اس آزمائش میں کامیاب ہونے کے بعد انعام میں آپ کو دے دیا جائے، اور امتحان تو من پسند لوگوں سے ہی ہوا کرتا ہے نا۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے پیارے بیٹے کو قربان کر دیا تھا، لیکن کیا اللہ نے قربان ہونے دیا؟ نہیں، اللہ ظالم نہیں ہے، وہ بس آزماتا ہے۔ وہ درد نہیں دیتا، وہ تو دل کو سکون اور لبوں پر خوشیاں بکھیرتا ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو نہیں جینا تھا اللہ نے، بلکہ اسی وقار کے ساتھ لوٹا دیا تھا، اور صرف لوٹایا نہیں، مقام بھی بڑھا دیا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا۔ آپ کی کون سی قربانی آپ کو اللہ کے قریب کر دے یہ آپ نہیں جانتے، آپ کا کون سا عمل اللہ کے ہاں آپ کا مرتبہ بلند کر دے آپ یہ نہیں جانتے، اور آپ کا کسی پوشیدہ گناہ کو صرف اللہ کے ڈر سے ترک کر دینا، یہ ایک عمل آپ کو کہاں پہنچا دے آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اللہ پر کامل بھروسہ رکھ کر دیکھیں، اسے اپنا مان کر دیکھیں۔ اللہ نفرت کرنے والا تو نہیں ہے نا، اللہ تو محبت ہے، سکون ہے، یقین ہے، ایسا یقین جو انسان کو پوری دنیا کے سامنے بنا لڑکھڑائے، بنا ڈگمگائے کھڑا کر دیتا ہے، ناحق کے خلاف لڑنا سکھا دیتا ہے۔ اللہ کمزوری نہیں، ہماری طاقت ہے۔ جب ہم ان راستوں سے گزرنے لگتے ہیں جہاں سے ہم کبھی گزرنا نہیں چاہتے تھے تو ہم مایوس ہو جاتے ہیں، ہمیں اپنی زندگی اپنی ہی نہیں لگتی، لیکن جب ہم یہ مایوسی لیے اپنے رب کی طرف رجوع کرتے ہیں تو وہ مایوسی سلجھن میں بدل جاتی ہے۔ تمہیں کیا لگتا ہے؟ کیا تم روز اس کے در سے خالی ہاتھ اٹھتے ہو؟ نہیں، تم روز اس کا کرم لے کر اٹھتے ہو۔ جب ہم پورے یقین کے ساتھ اپنے رب سے کچھ مانگتے ہیں تو وہ جانتا ہے کہ میں ہی ہوں جس نے اپنے بندوں کو عطا کرنا ہے، میرے علاوہ کوئی نہیں۔ بے شک تو وہ دیری صحیح عطا کرتا ہے، وہ دیر وہ رد نہیں کرتا۔ وہ مانگنے والی چیز نہ بھی عطا کرے تو وہ ہمیں جواب میں کرم کر دیتا ہے، اور ہم سمجھ جاتے ہیں کہ یہ آخر کس دعا کا صلہ ہے۔ کچھ دعائیں بڑی انمول ہوتی ہے، وہ بار بار سننا پسند کرتا ہے، تو مانگو، ڈھیروں مانگو، اپنی اپنی جھولیاں بھر لو کہ دعا میں بڑی طاقت ہے۔ یہ مصیبت ٹال دیتی ہے، سکون عطا کر دیتی ہے، بوجھ ہلکا کر دیتی ہے، مرہم بنا دیتی ہے۔ اس کی تو کبھی نہ ختم ہونے والی مثالیں ہیں۔ دعا ہی تو ایک مضبوط رشتہ ہے رب سے۔ جس کام میں اللہ کی رضا ہوتی ہے اسے وہ ہمیشہ پرسکون رکھتا ہے، اور جس میں اس کی رضا شامل نہیں ہوتی اسے وہ تھکاوٹ سے بھر دیتا ہے۔ تو جب اس نے ایک شخص کی حقیقت تمہیں دکھا دی ہے اور تمہیں بتا دیا کہ اس کی ذات تمہارے لیے کبھی خوشی کا ذریعہ نہیں بن سکتی، جس کو تمہاری محبت کی قدر ہی نہیں، اس کے لیے رونے یا اس کے پیچھے بھاگنے سے پھر تمہیں کیا ملے گا؟ ہاں، اللہ تو ہر چیز کر سکتا ہے، لیکن جو شخص تم سے محبت ہی نہیں کرتا، اس سے محبت کی بھیک مانگو گے تو کیا محبت مل جائے گی؟ کیوں بھول جاتے ہو کہ جو تمہیں ایک دفعہ چھاؤں سے دھوپ میں لا کر کھڑا کر سکتا ہے وہ تمہیں دوسری دفعہ بھی ذلیل کرنے میں دیر نہیں کرے گا۔ عادتیں اور فطرتیں کبھی نہیں بدلتی۔ خدا تو تم پر ہر طریقے سے رحم کرتا ہے، وہ تمہیں ہر طریقے سے سنبھالتا ہے، لیکن تم ہو کہ اس کی ایک بھی سننے کو تیار نہیں۔